اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج ہم سورہ مبارکہ القمر کی فیوز و برکات، فضائل، اہمیت اور عملیات کو بیان کریں گے۔ یہ مکی سورہ ہے، مکہ میں نازل ہوا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ملا کے ٹوٹل 56 آیات پہ مشتمل ہے۔ سورہ مبارکہ القمر میں تقریباً 12 موضوعات پہ گفتگو کی گئی ہے، جیسا کہ قیامت کا قریب آنا اور شق القمر یعنی چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، اتمام حجت اور پیغمبروں کے فرض کا پورا ہونا، قیامت کا ہولناک منظر، قوم نوح اور طوفان کی نوعیت، کشتی نوح کا اللہ کے اشاروں پہ چلنا، قوم عاد پر عذاب اور منحوس دن، قوم سمود اور ناقہ صالح کا تذکرہ، قوم لوط پر عذاب کا مختصر تذکرہ، قوم فرعون پر عذاب کا تذکرہ، زمانہ رسول کے مشرکین کو سخت الفاظ میں جو تنبیہ کی گئی ہے اس کا ذکر بھی سورہ مبارکہ القمر میں بیان ہوا ہے، رسول کریم کی برکت کی وجہ سے عذاب کا رکنا اور پرہیزگاروں کو، متقیوں کو جنت کی خوشخبری۔ یہ ٹوٹل تقریباً 12 موضوعات پہ گفتگو کی گئی ہے۔ جب ہم اس کے فضائل کی جانب آتے ہیں تو سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی زندگی میں سورہ القمر کی تلاوت کرتا رہا ہوگا، بروز محشر قیامت کے دن، حشر کے دن اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوا دکھائی دے گا اور انتہائی خوش پسند زندگی میں وہ سامنے بروز محشر آئے گا۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ قمر کو اپنا وطیرہ بنائے گا تلاوت کرنے میں، فرمایا پروردگار عالم بروز محشر اسے جنت کی ایک سواری عطا کرے گا۔ چونکہ سواری ایک نعمت ہے، چاہے وہ سائیکل کی سواری ہو، موٹر سائیکل کی سواری ہو، کار کی سواری ہو، ایئر لائن کی سواری ہو، لیکن اگر جنت کی سواری ہو تو اس کا کیا ہی کہنا ہے اور کیا بات ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ قمر کی تلاوت کرے گا، پروردگار عالم اسے جنت کی ایک سواری عطا کرے گا کہ بروز محشر وہ جنت کی سواری پہ سوار ہو کے آئے گا۔ چونکہ آیت کے آغاز میں، سورت کے آغاز میں پہلی آیت میں بھی شق القمر یعنی چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا تذکرہ ہے۔ یہاں ایک تفسیر برہان کی ایک روایت ہے کہ جب پاک پیغمبر نے اعلان رسالت کیا تو مکہ کے کافروں نے بہت انکار کیا اور بہت ساری تکلیفیں پاک پیغمبر کو پہنچائیں، تبلیغ اسلام میں کافی رکاوٹیں پیدا کیں، حتیٰ کہ ایک دفعہ سارے کافر، ابو لہب، ابو جہل اور اس کی پوری ایک جماعت جمع ہو کے سرکار دو عالم کے پاس آئی اور کہنے لگے کہ دیکھیں آپ جادوگر ہیں، آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہمیں یہ جو چاند ہے یہ 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ ان کا یہ نظریہ تھا کہ چونکہ یہ رسول اللہ جو یعنی سرکار دو عالم جو بات کر رہے ہیں وہ اپنے ہاں سے کر رہے ہیں، خدا کی طرف سے کوئی حکم نہیں ہے۔ تو جب یہ بات پاک پیغمبر نے سنی تو بارگاہ الہی میں دعا کی، اور جب دعا کی تو جو روایت تفسیر برہان کی صاحب انوار النجف علامہ حسین بخش جاڑا آل اللہ مقامہ نے لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے مولا علی علیہ السلام سے فرمایا کہ یا علی، آپ جا کے فلاں پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے 2 رکعت نماز پڑھیں، دعا مانگیں، اور دعا مانگنے کے بعد چاند کے لیے خدا سے دعا کریں کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں۔ چاند کا ایک حصہ، ایک ٹکڑا جو ہے کوہ صفا پہ گرے، انہوں نے چونکہ مشرکین کا مطالبہ تھا، اور دوسرا ٹکڑا جو ہے وہ دوسرا ٹکڑا مشعر الحرام پہ گرے۔ تو پاک پیغمبر نے جب کہا، مولا علی علیہ السلام نے، لوگ ہنسنے لگ گئے۔ اس نے کہا دیکھیں ہم نے کہا کہ محمد ابن عبداللہ یہ بات کر کے دکھائے، وہ علی ابن ابی طالب کو بھیج رہے ہیں، جبکہ مولا علی علیہ السلام کا ظاہراً بچپنا تھا۔ میرے مولا گئے، مولا نے دعا مانگی، اور جو دعا مانگی دیکھا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ جب چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تو پورے مکے شہر میں ایک زلزلے کی کیفیت تھی، لوگ الامان الحفیظ کی دعائیں پڑھ رہے تھے۔ ایک ٹکڑا جو ہے وہ کوہ صفا پہ گرا اور ایک ٹکڑا جو ہے مشعر الحرام پہ گرا۔ وہ مشرکین کے 612 لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، ایمان لے آئے، لیکن ابو جہل اور ابو لہب یہ کہہ کے پھر منکر ہو گئے کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے۔ تو سورہ قمر کا نام اسی وجہ سے یہاں پہ بیان ہوا ہے۔ باقی روایتوں میں یہ ہے کہ پاک پیغمبر کے انگلی کے اشارے سے بھی چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں، یعنی اسی شق القمر کو مختلف روایات میں مختلف پیرائے سے بیان کیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہاں ہے، اور قرآن کریم کی اس آیت میں سورہ قمر کی ایک آیت ہے کہ فدعا ربہ، یہاں توحید پرستوں کے لیے ایک بہترین جواب ہے
کہ آپ کبھی اپنے آپ کو اکیلا مت شمار کیا کریں، تنہا مت شمار کیا کریں، اس لیے کہ پروردگار عالم محمد و آل محمد کی وسیلہ سے آپ کا حامی و ناصر ہے، آپ کا مددگار ہے۔ خدا اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ فدعا ربہ، اپنے رب کو بلائیں تو صحیح، اپنے رب کو پکاریں تو صحیح۔ یقین جانیں لا تعداد ایسے واقعات ہیں کہ جس بندہ خدا نے بھی خدا کو پکارا ہے، پروردگار عالم نے آل محمد کی وسیلے سے اس کی مشکل کشائی فرمائی ہے۔ یہاں شہید اول محمد ابن مکی مصنف اللمۃ الدمشقیہ کا ایک واقعہ ہے کہ جب حاکم شام نے آل محمد کی محبت کے جرم میں، ولایہ علی کے جرم میں جب اسے سزا سنائی ہے، تو سزا کا ایک ماحول بنایا گیا کہ ان کو بیابان میں لے جائیں، 2 اونٹوں پہ سوار کیے جائیں، یعنی 2 اونٹ کھڑے کر کے ایک ٹانگ کو ایک اونٹ سے باندھا جائے، دوسری ٹانگ کو دوسرے اونٹ سے باندھا جائے، ایک کا رخ مشرق کی طرف کیا گیا، ایک کا رخ مغرب کی طرف کیا گیا، تاکہ اونٹ دوڑائے جائیں اور اس کے جسم کو چیرا جائے۔ یعنی یہاں راوی یہ کہتا ہے کہ جنہوں نے فقہ آل محمد لمۃ الدمشقیہ جو ہے خون کے قلم سے لکھی ہے، زندان کے اندر بیٹھ کے لکھی ہے، جب اس عالم دین کو، اس فقیہ اہل بیت کو، فقیہ آل محمد کو بیابان میں لے جایا گیا، اونٹوں پہ باندھا گیا، دنیا حیران ہے۔ لیکن انہوں نے جلاد سے کہا کہ جلاد اگر یہ سامنے کوئی ٹھیکری پڑی ہے مجھے ٹھیکری اٹھا کے دے، تو جلاد نے ٹھیکری اٹھا کے دی، تو شہید اول نے محمد بن مکی نے ایک جملہ لکھا کہ رب انی مغلوب فانتصر، اے پروردگار میں دشمن کے نرغے میں گھر گیا ہوں، میری تو نصرت فرما، اور اس ٹھیکری کو آسمان کی طرف اچھالا۔ جب ٹھیکری اچھی اور پھر واپس آئی تو اس کے دوسری سائڈ کے اوپر ایک لکھا ہوا تھا کہ ان کنت عبدی فاصطبر، اے میرا بندہ اگر تو میرا بندہ ہے تو صبر کر۔ اور شہید اول نے صبر کیا، مشرق کا اونٹ مشرق دوڑ گیا، مغرب کا اونٹ مغرب دوڑ گیا، جسم کے 2 حصے ہو گئے، لیکن خداوند متعال نے جواب دیا۔ یعنی بندہ اپنے خدا کو پکارے تو رب ذوالجلال اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ جواب دیتا ہے۔ یہاں آیت نمبر 55 میں متقیوں کے لیے جو صاحب تقویٰ ہیں، جو ہر واجب کو ادا کرتے ہیں، ہر حرام سے بچ جاتے ہیں، فرمایا ان المتقین فی جنت و نہر، فرمایا کہ متقیوں کے لیے جنت ہے اور ایک بہت بڑا اعلیٰ مقام ہے۔ اسی ضمن میں سرکار دو عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ انصاری کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ متقی کون ہیں؟ فرمایا کہ جو امام المتقیان کے ماننے والے ہیں، جو علی کے حبدار ہیں، جو علی کے چاہنے والے ہیں۔ فرمایا بروز محشر سب سے پہلے علی جنت میں داخل ہوں گے، اور جب جنت میں علی داخل ہوں گے، فرمایا باقی انبیاء اولیاء ان کی امتیں بعد میں داخل ہوں گی، سب سے پہلے علی اور علی کے ساتھ میں ہوں گا۔ اور فرمایا اللہ علی کے ہاتھ میں ایک لواء الحمد دے گا، اور لواء الحمد کا جو فریرہ ہے اس سے فرمایا کہ ایک نور کی لائٹیں بلند ہوں گی۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس لواء حمد کو زمین و آسمان کی خلقت سے 2000 سال پہلے خلق کیا ہے، اور پھر فرمایا کہ دشمن علی کے لیے بروز محشر کوئی گنجائش نہیں، دشمن علی کو لواء الحمد کا سایہ نصیب نہیں ہوگا۔ لواء حمد کے سائے میں وہ رہا ہوگا کہ جو علی کا حبدار ہوگا، اور حبدار خالی حبدار نہیں ہے بلکہ علی کی سیرت پہ عمل کرتا ہے، علی کو بھی مانتا ہے، علی کی بھی مانتا ہے۔ تو جب یہ چیزیں ہوں گی تو اسی کے لیے بیان ہوا ہے کہ متقی کے لیے جنت ہے۔ آخر میں ہم عملیات کو جب ہم بیان کرتے ہیں تو عملیات میں تقریباً 3 نقطے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ قمر کو بروز جمعہ ظہر کے وقت لکھ کر اپنے امامے میں رکھے تو وہ جہاں جائے گا باعزت شمار ہوگا، لوگ اس کی عزت کریں گے۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر شب جمعہ سورہ قمر کو لکھ کر اپنے پاس رکھیں تو دشمن پر غلبہ رہے گا۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان مشکلات میں گھرا ہوا ہے، سورہ قمر کا نقش یہ سورہ کو لکھ کر اپنے پاس رکھیں تو انشاءاللہ بفضل خدا بوسیلہ چہرد معصومین علیہ السلام ان کی تمام مشکلات جو ہیں وہ آسان ہو جائیں گی۔